اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں۔ آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں، تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے، واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے۔ کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں۔ مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا، حدیث میں موجود ہے، ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے، اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے۔ انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی، طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ من سنیات الوداع، وداع یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا۔ یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، نہیں، حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا۔ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے، خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے۔ پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے
اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے یار، میں انشاءاللہ العزیز میلاد کی شب ضرور عرض کروں گا کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں۔ یہ بیچ میں بات آئی، میں نے عرض کیا آؤ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے، جنگیں شروع کیسے ہوئی۔ 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، استقبال عالی شان، جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا، لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی، اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی۔ کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے، اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ بھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ، جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو، جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا، مسجد جیسی بنی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا۔ عقد کہتے ہیں جوڑنے کو، باندھنے کو، جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا، بھائی بھائی بنانے کا عقد، اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے دیگر علاقوں سے، سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں، اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی۔ تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ، سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے، ایک انصار صحابی کو اٹھاتے، دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا۔